بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2278 ہے اور آج سورۃ النبا کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27 30 27 to 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انہم بلا شبہ کانو وہ تھے، لا یرجونا امید نہیں رکھتے تھے، حسابا حساب کی، وکذبوا اور جھٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، کذابا بہت جھٹلانا، وکل شیء ہر چیز، احصیناہ ہم نے ضبط کر رکھا ہے اس کو، کتابا کتاب میں، فذوقوا لہذا تم چکھو، فلن نزیدکم پس ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے تمہیں، الا مگر عذابا عذاب ہی میں۔ ترجمہ یوں ہے، وہ حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ اپنے اعمال کا حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ دوسری بات، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا۔ تیسری بات، ان کی ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ چوتھی بات، ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چند اعمال کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کافروں کے، جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، کہ جس کے سبب یہ لوگ اس جہنم اور اس عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ چنانچہ پروردگار نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اعمال کرتے تھے کہ جس کے سبب یہ لوگ اس جہنم اور عذاب کے مستحق بن گئے، یہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب و کتاب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ان کا حساب کیا جائے گا۔ دنیا میں کیے ہوئے نیک اور برے اعمال کی جزا اور سزا کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کا کسی کو حساب و کتاب نہیں دینا ہے، تو پھر تو وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے اعمال کرنے لگتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون حساب لے گا نہیں لے گا۔ اس طرح ان جہنمی لوگوں نے کیا کہ ان کے اس حساب و کتاب کے انکار کے عقیدے نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت اور فرم و برداری سے دور رکھا، اور وہ لوگ اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے گئے، اس گمان میں کہ ان سے ان اعمال کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہی سمجھ کر وہ بے لگام زندگی گزار کر آئے۔ لہذا قیامت کے دن ان کا یہ گمان غلط ثابت ہوگا اور ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور یہ جہنم انہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ایسا نہیں کہ انہیں ان کے اس عقیدے کے غلط ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی اور انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کے لیے اپنا کلام یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، کہ جس میں انہیں آگاہ کیا گیا کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں اپنی توحید، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی کے مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور پھر حساب و کتاب لیے جانے کے پر مختلف دلیلیں بیان فرمائی، لیکن ان لوگوں نے اس کلام الہی کو ہی جھٹلا دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا۔ اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی اعمال تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال ناموں میں لکھ کر محفوظ کر دیا، اور پھر جب یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ان کے سامنے کھولا جائے گا تو ان اعمال کی بنیاد پر ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، لہذا اس جہنم کی عذاب کا مزہ چکو، اور ہم مزید تمہارے عذاب میں اضافہ کرتے ہی چلے جائیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یہ سزا اس لیے کہ تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا جو جرم سب سے بڑا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک
بڑا بھاری ظلم ہے، لہذا اس بڑے جرم کی سزائیں بھی بہت بڑی ہوں گی جن سے تمہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی سب سے سخت آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ سب سے سخت آیت ہے، یعنی جب بھی ان جہنمیوں کی کھالیں اس عذاب کی وجہ سے جل کر پک جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس جگہ نئی کھانے پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ ان پر مسلسل عذاب چلتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، سورۃ النساء آیت نمبر 52 کہ جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو پھر سے اور زیادہ بھڑکائیں گے، اور جیسے جیسے ان کے چمڑے ان کی کھانیں جل جائیں گی تو ان کی جگہ میں دوسری کھانیں ڈال دی جائیں گی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جیسے جیسے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی دھیمی ہوگی اس کو اور بھڑکایا جائے گا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔